الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، قرآن سے متعلق جو عربی کی بنیادی باتیں ہیں اس سلسلے میں ہماری یہ کلاس چل رہی ہے. آج شاید ہماری 10ویں کلاس ہے یا 11ویں کلاس ہے. ہم ماضی تک پہنچ چکے ہیں، یعنی جو ورب ہے، ورب کا سبق تقریباً ہمارا کمپلیٹ ہے. ماضی میں ہم آخری جو ہے نا وہ ایک دن اور لگا لیتے ہیں تاکہ اگر کوئی شک ہو، شبہ ہو، اشکال ہو، وہ آپ لوگوں کا دور ہو جائے. کل پھر انشاءاللہ ہم پروناؤنس سے کریں گے جو ضمائر ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم نماز اور جو آخری صورتیں ہیں اس میں سے کریں گے، اور جو ہم نے پڑھا ہے کوشش کریں گے کہ وہ ہم اس کا خود ہی اجرا کر کے جو پڑھا ہوا ہے اس کو یہاں اپلائی کر لیں. ماضی کے بارے میں نے کل بتایا تھا کہ ماضی کی مختلف شکلیں ہیں جو نا، اور ان شکلوں میں نے کچھ شکلیں بتا دی تھی. آج میں جو ہے نا اس کو پھر دہرا لیتا ہوں. کل جو شکلیں بتائی ہے، مثلا یہ تو آپ کی جو ہے نا پہلی شکل ہے جو نارمل والی شکل ہے. اس نارمل شکل کے ساتھ دو شکلیں، یعنی عین کے نیچے زیر اور عین کے اوپر پیش، یہ تو جو اس کی نارمل شکلیں ہیں ماضی کی. اچھا، اس کے ساتھ یہ جو فعل ہے یہ بن جاتا ہے افعل، یہ بھی ماضی کی شکل ہے. یہ جو فعل ہے یہ کبھی کبھار بن جاتا ہے کیا؟ افعل. میں ایک منٹ اس کو تھوڑا سا نیچے کرتا ہوں تاکہ میں مثال بھی ساتھ میں لکھ دوں. یہ فاعل اور فاعل. اب یہ مثلا اچھا آپ نے دیکھنا ہے زبر زیر کو، اس کی جو زبر زیر ہے اس کو دیکھنا ہے. اب فعل جیسے فتح، ٹھیک ہے، یہ اس کو فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہ ہا. اچھا یہ بن جاتا ہے فتح کے معنی ہے کھولنا، ٹھیک ہے. اب یہ کبھی یہ چلا جاتا ہے افعال کے وزن پر، جیسے اس کی مثال ادخلا، یا کوئی ایسا لفظ جو آپ کے زیادہ، مثلا اخرجا. اب یہ قرآن میں بہت ساری جگہ ہے اخرج منہا ماءہا. اب یہ شکل، اچھا اس شکل سے اس شکل میں لے جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں نے کل بھی بتایا تھا. مثلا آپ کہتے ہو نا دخلا، دخلا کا مطلب ہے داخل ہونا. اس شکل میں لے جانے کے لیے آپ کو جو ہے نا جب یہ کہتے ہیں ادخلا تو معنی کیا ہوگا؟ داخل کرنا، داخل کرنا. یعنی لازمی کو، لازمی تو سمجھتے ہیں نا، لازمی کو متعدی بنانا. لازم، فعل لازم یہ اردو گرامر میں بھی ہے. یہ بچوں کو جو ہے نا یہ آپ کا اردو کے گرامر کا بھی سبق جو ہے نا وہ فعل لازم
جس کے لیے صرف فاعل کافی ہوتا ہے، مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جملہ پورا ہو جاتا ہے. اور فعل متعدی وہ ہوتا ہے جس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، فاعل سے پورا نہیں ہوتا. اب جیسے مثلا آپ کہتے ہو نا زید کھڑا ہوا، بس اتنا کافی ہے، جملہ پورا ہے، اگلے بندے کو بات پتہ چل گئی، زید کھڑا ہو گیا. اب کھڑا ہونا یہ فعل ہے، ورب ہے، اور زید اس کا فاعل ہے، کرنے والا زید ہے، مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ زید نے مارا، جملہ پورا نہیں ہے. کس کو مارا؟ ابھی آپ کو سسپینس باقی ہے کہ بھئی کس کو مارا، جب تک وہ نہیں بتائے گا جملہ پورا نہیں ہوگا. اسی طرح داخلہ کے معنی ہے داخل ہونا، فلاں داخل ہو گیا، یہ پورا ہے. لیکن داخل کیا اس کا مطلب ہے کس کو کیا. یہ تو لازم سے متعدی بنانے کے لیے کبھی جو ہے نا یہ والی شکل آتی ہے افعالہ. قرآن میں یہ انزلہ، دیکھو نا انزلہ، ٹھیک ہے، نازل کیا، یہ بھی اس والی جو ہے نا شکل ہے. انعمتا، یہ انعما، یہ بھی یہ والی شکل ہے، ٹھیک ہے. آمنا، آمنا، یہ بھی یہ والی شکل ہے، یہ والی. اور یہ قرآن میں بہت زیادہ ہے. تیسری شکل یہ دیکھو، یہ اوپر دیکھو، یہ لیکن یہ والا جو اضافی لفظ ہوگا نا یہ دونوں جگہ سیم ہوگا، اس میں چینجنگ نہیں آئے گی. اچھا اب آگے یہی شکل جو ہے نا آگے جاتی ہے. یہ فاعل کیا ہو جائے گا؟ فاعل. جیسے قاتل، یہ بھی ماضی ہے، یہ بھی ماضی کی شکل ہے. اچھا اس شکل سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اس شکل سے کل بتایا تھا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ جو کام جانبین سے ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں یہ شکل چاہیے ہوتی ہے. قتل کا مطلب ہے ایک طرف سے مارنا، اور قاتل کا معنی ہوتا ہے جانبین سے مارنا. جیسے اور جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا یہ اسی شکل میں، جیسے ناظرہ یناظر مناظرۃ، مناظرہ جانبین سے ہوتا ہے. صافحہ یصافح مصافحۃ، مصافحہ جانبین سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. عانق یعانق معانقۃ، معانقہ جانبین سے ہوتا ہے. بہرحال یہ شکل فاعل. اچھا اب اس میں دیکھو نا یہ والا یہ اضافی ہے، یہ کامن ہے. اس کے علاوہ یہ فا، قاف، تا، اب روٹ بھی پتہ چل رہا ہے کہ روٹ کیا ہے، اور روٹ کا اندازہ ادھر سے ہو رہا ہے کہ فا کے، عین کے اور لام کے مقابلے میں کیا چیز ہے، یہ روٹ ہے. یہ تیسری شکل ہے. چوتھی شکل یہ عین کو ڈبل کر دو، نزل، کذب، صدق. جی ضرب. اصل میں ضرب چونکہ خود متعدی ہے، ضرب خود متعدی ہے، اس کو متعدی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی متعدی بنانے کے لیے صدق کا معنی ہے سچ بولا، صدق کا معنی ہے تصدیق کی. صدق کا معنی ہے سچ بولنا. آپ کہتے ہو نا صادق، صدق کا صدق صادق، صدق صادق، جو کرنے والا ہے وہ صادق ہے اور ورب اس کا صدق ہے، اور اس کا ہے صدق، صدق مصدق، صدق مصدق.
جو کرنے والا ہے وہ مصدق، مصدق کا مطلب ہے تصدیق کرنے والا، اور صدقہ اس نے تصدیق کی۔ اب یہاں پر بھی جملہ پورا نہیں ہے، جملہ تب پورا ہوگا کہ جس کی تصدیق کی جا رہی ہے اس کا پتہ چلے۔ اور قرآن میں یہ بھی ہے بہت جگہ، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمتع، یہ سارے وہی ہے۔ یہ تیسری شکل ہے۔ چوتھی اگر اس کو ملا لو نا تو یہ یعنی زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن ہم اس پہ چل رہے ہیں ابھی، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد اب یہ والی شکل نا، اس کو یوں کر دو، اس میں ایک تا کا اضافہ کر دو، یہ اگلی شکل ہے۔ یہ والی کیا ہے؟ اگلی شکل ہے۔ یہ ماضی کی شکلیں ہیں ساری، اور یہ ساری قرآن میں آتی ہے۔ اب یہ اگلی والی شکل ہے ماضی کی، اس سے آپ کا تساءل، یہ جو عما یتساءلون ہے نا، یہ اس سے ہے۔ دیکھو میں ابھی تھوڑا سا، یا تساءلون، یہ تو مضارع کا صیغہ ہے، یہ تو کیا ہے؟ مضارع۔ اب دیکھو مضارع کی علامت یہ ہٹ گئی ہے۔ اچھا نوٹ، یہ علامت ہے کس کی؟ مضارع کی، کیونکہ آخر میں جو پیش ہے ماضی میں پیش نہیں آئے گی۔ ماضی میں دیکھو ادھر آپ کو کہیں پیش نظر آ رہی ہے؟ آئے گی بھی نہیں۔ یہ بھی ہٹا دو، اور یہ واو نون جمع کی نشانی ہے، کیا بن گیا؟ ماضی کے آخر پہ زبر ہوتا ہے، کیا بن گیا؟ تساءل۔ اب دیکھو تساءل تو تفا، یہ تا اضافی اور یہ الف اضافی، فا عین لام، اور یہ سین حمزہ لام، سوال ہے، اردو کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کیوں ایسے کرتے ہیں؟ اس لیے آپ عما یتساءلون کے معنی کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں سوال کرتے ہیں، کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں، یہ جو آپس ہے نا، یہ الف اور تا یہ بتا رہا ہے، ورنہ تو فاعل لام تو ادھر بھی ہے نا، تو سأل کے معنی تو سوال کرنا ہے، تساؤل کے معنی ہے آپس میں سوال کرنا۔ اب ایک ہی لفظ کو یعنی اس کی تھوڑی سی شکل میں چینجنگ کی ہے معنی کے حصول کے لیے۔ اچھا آگے یہ والی شکل، اس میں تا ایڈ کر دو، جی بولے، شاباش۔ تفعل، اب یہ والا لفظ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ ہے تکلف۔ اس لیے جتنے بھی لفظ تکلف والے ہیں نا وہ سارے ادھر سے آئیں گے۔ مثلا یہ جو تکلف خود ہے، یہ تکلف خود ہے، سٹارٹ میں تا ہے یا نہیں، اور آگے لام یعنی عین میں شد ہے، تکلف۔ تصنع، غور کرے تھوڑا سا ذہن میں، تصنع، تصنع، تکبر، تکبر، دیکھو تکبر میں بھی بندہ ہے نہیں، تصنع میں بھی بندہ دکھا جو کچھ رہا ہے نا وہ نہیں ہے۔ تکلف میں بھی یہی ہے کہ جو پیش کیا جا رہا ہے حقیقت میں وہ ہے نہیں۔ تو جتنے بھی اس میں تکلف والے معنی ہے، میں نے کل اس کی مثال دی تھی، تنزل، جنا کیا مثال دی تھی؟ کیا؟ تنزل۔ اب تنزل کا معنی کیا ہے؟ تنزل آپ اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی فلاں کا تنزل ہوا،
تو تنزل کا مطلب ہے کہ وہ زبردستی اس کا ہوا ہے، تنزل خود نہیں ہوا، مطلب ہے اس کو اتارا گیا، تنزل اس کا. تو اس میں تکلف والے معنی حاصل کرنے کا، اور یہ بھی قرآن میں بہت سارے ہیں. جیسے آپ کہتے ہو عبسا، جی بولے وتولا، یہ وتولا. اچھا یہ آخر میں جو یا ہے نا، یہ جو کڑی زبر، یہ اصل میں یا ہوتی ہے جو الف سے کنورٹ ہوتی ہے. اب تولا یا تفاعل، عبسا وتولا. اسی طرح آگے اسی آیت میں پڑھو، او یذکر تذکر، تذکر. اب ایک ہے ذکر، ایک ہے کیا؟ ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا، اور ایک ہے تذکر. تذکر کا مطلب یہ ہے کہ یاد کرانا، نصیحت کرنا. اب ذکر اور تذکر میں فرق ہے، لفظ وہی ہے، روٹ وہی ہے، ذال کاف را، لیکن شکل میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ایک نئے معنی کا حصول ہے. تو یہ تذکر. اگلا یہ، اس میں دو اضافی لفظ ہے، حمزہ ہے اور تا، فا عین لام. اب اس پہ بھی بہت سارے لفظ ہیں. اب جیسے مثلا اجتنبا، اجتنبا، جی بولے. ہاں نہیں اخرجا نہیں ہے، ادھر تا آئے گی. اخرجا تو یہ اخرجا ادھر سے آئے گا. دیکھو زبر زیر میں گنجائش نہیں، زبر زیر کو نہیں گڑبڑ کرنی ہے. زبر زیر دیکھو ادھر آپ کو کہیں، دیکھو ادھر سے چلتے چلتے آپ کو کہیں پیش نظر نہیں آئے گی، یا اس حمزے کے علاوہ، یہ جو سٹارٹ میں حمزہ ہے اس کے علاوہ آپ کو کہیں زیر بھی نظر نہیں آئے گی. اس جی زبردست. اقتربا، اب قرب ہے، قرب، اس سے اقتربت الساعۃ، اقتربا، زبردست، شاباش. یہ اقتربا. اب یہ ایک اور شکل ہے. اب دیکھو جیم نون با جانب میں ہونا اجتناب سے، وہی. اب روٹ نکالنے کا آپ کو جو ہے نا طریقہ یہی ہے کہ آپ دیکھو یہ جو ادھر تا، یہ نکالو اور یہ حمزہ نکالو، فا سے جیم، عین سے نون اور لام سے با. اب دیکھو ادھر یہ اور را اور یہ با، تو ادھر قرب روٹ نکلے گا، ادھر جنب نکلے گی. وہی جنب سے جانب بھی ہے، جنبی بھی ہے، جنوب بھی ہے، یہ سارے اسی سے ہے. اگلا یہ میرے خیال میں ماضی کو لکھتے لکھتے یہ تک گیا. یہ والی شکل ہے انفعل. اس میں یہ نون اور حمزہ اضافی ہے. یہ جو آپ کے سورہ شروع میں آخری پارے میں ہے نا، یہ سارے انفطر. اذا السماء انفطرت، انفطرت یہ مؤنث کا صیغہ ہے. اذا السماء شقت، شق یہ شین قاف قاف یہ روٹ ہے، اور نون اس میں اضافی ہے، انشقت، انفطرت. یہ اگلی صورت ہے. آخری صورت ایک اور بتاتا ہوں، پھر اس کو وہ جی مطلب میں یہ جو انفعال ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اثر کو قبول کرنا. اذا السماء انفطرت، انفطار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو پاڑا، یہ پڑ گیا، اس میں سوراخ کیا اور یہ اس میں سوراخ ہو گیا، یعنی اثر کو قبول کرنے والا اس میں معنی ہے انفطار کا. یہ ساری شکلیں ہیں. میں تو چونکہ میننگ آپ جب ادھر جائیں گے وہ آپ کو خود سمجھ آئے گی. میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ یہ والی جو شکلیں ہیں نا قرآن کریم میں، یہ ساری ماضی کی شکلیں ہیں، جو ماضی کے لیے کیا ہوتی ہے، استعمال ہوتی ہے. اب وہ عام طور پر جو ہے نا وہ
میں دیکھتا ہوں اس پہ جو لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا عام اس میں، وہ یہ فعل فاعل فاعل کر کے نا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اس طرف جائیں گے تو اس طرف جانے کے لیے یہ بڑا مشکل کام ہے، اس لیے ادھر چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے چونکہ آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کرے آپ کو جنا اگر پورا نہیں سمجھ آتا ہے تو ایک کم از کم ایک چیز ذہن میں آ جائے، اور یا یہ کہ اگر پوری بات بندے کو سمجھ نہ بھی آئے نا تو کم از کم اتنا تو پتہ چلے کہ یہ بھی ایک کام ہے زندگی میں کرنے کا، اور پھر اس کے لیے بندہ تھوڑی سی وہ سوچ لے کہ بھائی یہ 25-30 دن کا کام نہیں ہے تو چلو میں اس سے 25 دن 30 کی بجائے میں 2 مہینے اور لگا لوں، یا میں 3 مہینے اور لگا لوں تاکہ میں اس کو صحیح طریقے سے سیکھ لوں۔ تو یہ ساری جو ہے نا شکلیں ہیں۔ اگلی صورت ہے جو آخری میں جو ہے نا وہ جو زیادہ استعمال ہے، اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں لیکن وہ قرآن میں یکا دکا جو ہے نا وہ استعمال ہے۔ جیسے میں ایک صورت ہے افعل، افعل، یہ جو رنگ والی شکلیں ہیں نا، رنگ والی، یہ سارے اسی صورت، جیسے قرآن میں ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس کا جو ماضی ہے یہ اسود، ابیض، احمر، لیکن اس کی طرف ہم نہیں جاتے کیونکہ وہ یعنی 2 3 4 جگہ ہے، اور 2 3 4 جگہ کو سمجھ جنا اس کے لیے اس کو اتنا لمبا کرنا۔ یہ آخری صورت ہے اس تف اعلی، اس تف اعلی، اس کا ہے اس تف تغ فارا۔ اب استغفرا یہ بھی اضافی، یہ بھی اضافی، یہ بھی اضافی، غین فارا یہ ہے، اور میننگ کا جو فرق پڑتا ہے وہ یہ پڑتا ہے کہ طلب کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ نے طلب، اس لیے جتنے بھی طلب والے معنی ہیں نا، استغفار ہے، ٹھیک ہے، استخارہ ہے، استشارہ ہے، استغاثہ ہے، استعمال ہے۔ استعمال کا مطلب یہی ہے نا عمل میں لانا، عمل میں لانا، عمل میں لانے کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز سے آپ کوئی کام کراتے ہیں نا تو اس کو عمل میں لانا ہے، یعنی اس کو چاہنا، تو یہ استعمال ہے۔ اور بھی آپ جو ہے نا 100 ذہن میں کوئی لفظ نکال سکتے ہیں کہ جس میں الف سین کے اور تے کے ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی طلب، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم استعانت یعنی تم سے مدد طلب کرتے ہیں۔ آپ یہ اس کا فائدہ پتہ کدھر آئے گا؟ یہ جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا، اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ دیکھو ادھر بھی نستعینک و نستغفرک، پھر آگے سارے ونؤمن بک ونؤمن بک ونتوکل، دیکھو اب دیکھو اللہم انا نستعینک ادھر سے سٹارٹ کیا، استعان یستعین، ونؤمن یہ آمن یؤمن، نؤمن یہ وہی والا ہے، ونتوکل، ونثنی علیک الخیر، نشکرک یہ والا ہے شکرہ، نشکرک، ولا نکفرک یہ بھی یہ والا ہے، ونخلع یہ بھی یہ والا ہے، ونترک یہ بھی یہ والا ہے، ومن یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی، یہ والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وَلَكَ نُصَلِّ آگے وَنَسْجُدُ وہ سٹارٹ والا ہے، اور وَإِلَيْكَ نَسْعَى وہ بھی سٹارٹ والا ہے، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِظُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بالکل۔ اب دیکھو یہ ایک ہی اس میں نا یہ آپ کی مختلف شکلیں یہ آئیں گی، جب ہم ادھر پہنچیں گے میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن یہ آپ نے ذہن میں یہ نقشہ بٹھانا ہے، یہ والے نقشے بٹھانے۔ اچھا اب یہ والے یہ جو 3 والے ہیں نا، 3 والے یہ جو سٹارٹ والے 3 ہیں، اس کے مضارع میں جو الف تا یا نون آتے ہیں نا، اس پہ جو حرکت آتی ہے وہ پیش کی آتی ہے، اسی لیے اخرج سے یخرج ہوگا۔ اس کے مضارع میں
یہ یاد رکھیں، اس کے مضارع میں جو الف تا یا نون مضارع کی نشانی پر جو حرکت آئے گی وہ کس کی آئے گی؟ پیش کی آئے گی، اور آخر سے جو پہلا والا ہے نا اس پہ جو حرکت آئے گی وہ زیر کی آئے گی۔ تو اب دیکھو سیدھا سیدھا افعل سے یفعلو، افعل سے یفعلو، فاعل سے یفاعلو، یفاعلو، ٹھیک ہے، اور فعل سے یفعلو۔ سٹارٹ میں پیش اور آخر سے پہلے میں زیر، اور یہ باقی جتنے بھی ہیں نا اس کے سٹارٹ میں زبر آئے گی، اس کے سٹارٹ میں کیا آئے گی؟ زبر، اور آخر سے پہلے جو ہے نا وہ کبھی زیر اور کبھی زبر، جیسے تفاعل، ٹھیک ہے، تساءل تو یتساءلو مضارع میں یا کے اوپر زبر ہے، تفاعل تذکر یتذکرو یا کے اوپر زبر ہے، یعنی سٹارٹ میں زبر آئے گی، اس میں پیش آئے گی۔ یہ جو ہے نا فرق پڑتا ہے اس کا اور اس کا۔ تو یہ ماضی کی شکلیں ہیں، جو ہے نا اس کے علاوہ بھی میں نے کہا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ 100% شکلیں ہیں، اس کے علاوہ بھی ہے، لیکن چونکہ ہم قرآنی عربی پڑھتے ہیں تو قرآنی عربی میں عام طور پر لوگ ان 3 شکلوں پہ کر کے جو ہے نا وہ جان چھڑاتے ہیں، حالانکہ قرآن میں یہ 3 شکلیں نہیں ہیں۔ یہ جو میں نے شکلیں بتائی نا یہ قرآن کریم میں وافر مقدار میں ہے، کثرت کے ساتھ ہے۔ اگر آپ جو ہے نا 2-3 صورتیں بھی پڑھ لیں نا تو آپ کو یہ والی شکلیں جو ہے نا کیا ہے بہت سارے آئے گی۔ اب دیکھو نا اذا الشمس کوورت، یہ والی شکل ہے، اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت، انکدرت، واذا النجوم انکدرت، واذا الجبال سیرت، واذا العشار عطلت، واذا الوحوش حشرت، وہاں شد نہیں ہے، واذا اذا البحار فجرت، واذا القبور بعثرت، واذا، یہ اب دیکھو یہ ساری شکلیں تبدیل ہو رہی ہے ماضی لیکن شکلیں، لیکن وہ ساری صیغے کس کے ہیں؟ ماضی معلوم کے نہیں ہے، ماضی مجہول کے ہیں۔ وہ میں کل بتاؤں گا کہ معلوم سے مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ آج اتنا کافی ہے، اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے متعلق اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو جی، اس سے متعلق اگر کسی کا کوئی سوال ہو۔ اقرا نہیں ہے، اقرا تو امر ہے نا، اقرا تو قرأ یقرأ سے یا کو ہٹایا تو اگلا وہ ہے آخر میں پھر اس کو حمزہ، اقرا تو امر ہے، اقرا تو امر کا صیغہ ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جی نہیں، اس کے لیے نہیں ہے، یہ میں اس کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں، یہ اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو صرف ایک وہ سمجھانے کے لیے کہ بھئی یہ ایک شکلیں ہیں۔ ادھر چونکہ جو ہے نا وہ یہ ہے اس لیے ان کو نیچے الگ کر کے لکھ دیا۔